تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ دوسرا دن اور دوسرا سپارہ سیقول، مختصر وقت میں انشاءاللہ آج اس دوسرے سپارے کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سیقول السفہاء، اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب کچھ بے وقوف قسم کے لوگ، کچھ فول پیوپل، بے وقوف جاہل قسم کے لوگ، من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہیں گے کہ یہ جو بیت المقدس سے انہوں نے قبلہ تبدیل کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف، کیوں کیا ہے؟ وہیں رہتے ہیں، یہاں کیوں آ گئے؟ کچھ بیوقوف قسم کے لوگ یہ کہیں گے، اور انہوں نے کہا تھا، بات کرنے کو کچھ ہے نہیں تو یہی بات نکل پڑے کہ یہ وہاں تھے، یہاں کیوں آ گئے جی، رخ ادھر تھا ادھر کیوں کر لیا؟ پہلے تو اللہ نے بڑا مختصر سا ان کو جواب دیا، کہا کہ قل، پیغمبر ان سے کہیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے، تو ان سے کہو کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، اس کی جو مرضی ہے، جو منشا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم معلم بھی ہے، استاد ہے، قرآن کریم سکھاتا ہے کہ پڑھانا کیسے ہے، سکھانا کیسے ہے۔ اگر کوئی سوال کر بیٹھا ہے آپ کے طالب علموں میں، سیکھنے والوں میں، تو پہلے اس کو ایک شارٹ جواب دیجئے، لیکن جامع جواب دیجئے، جیسے اللہ نے دیا للہ المشرق والمشرق بھی ہمارا ہے، مغرب بھی ہمارا، ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو، ہم جو حکم کریں۔ پھر اس کے بعد کچھ تفصیلاً اللہ رب العزت نے جواب دیا، اور تفصیلاً بھی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، بیت المقدس کی طرف ہو یا بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ من یتبع الرسول، رسول کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں، رسول کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی خطبہ جمعہ میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، خیر میں رہو گے۔ تو خیر کا فلسفہ یہی تھا کہ خیر میں اسی لیے رہو گے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے پھر اس میں تمہیں دیر نہیں کرنی ہے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں شام 5 بجے 6 بجے بھوک پیاس لگے تو تم کھا لو، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا پھر تاخیر نہیں۔ تو ہمیں تمہاری تابعداری دیکھنی ہے۔ اور پھر دوسری وجہ بتائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیغمبر آپ کی خواہش بھی تو تھی، آپ بھی تو بار بار آسمان پہ نگاہ ڈال رہے تھے، آپ بھی تو دیکھ رہے تھے، اور آپ کی طبعی خواہش یہی تھی کہ یہ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ بنا دیا جائے، جہاں میرے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، آپ کی خواہش سے۔ تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو لہذا اب اپنے چہروں کو، اور یہ بات اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ بیان کیا کہ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو، بیت اللہ کی طرف کر لو، خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اور یہ ان کو بھی جواب دے دیا جنہوں نے اعتراض کیا کہ اس کو کیوں تبدیل کر دیا گیا، قال للہ المشرق والمشرق بھی ہمارا، مغرب بھی ہمارا، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم تابعدار کتنے ہو، رسول کی پیروی کتنے کرنے والے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لوگوں میرا ذکر کرو، تنہائی میں میرا ذکر کرو گے، میں تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے، میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، تم مجھے غیر معصومین میں یاد کرو گے، میں تمہیں معصومین میں یاد کروں گا۔ یہ جو بیٹھے ہیں ہم یقینی طور پہ معصوم تو نہیں ہے نا، خطا وار ہیں، گناہ گار ہیں، غیر معصوم ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے اور اللہ کی رحمت و شفقت یہ ہے کہ تم میرا ذکر تنہائی میں کرو گے،
میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. تم میرا ذکر غیر معصومین میں کرو گے، میں تمہارا ذکر معصومین یعنی فرشتوں میں کروں گا. اللہ اکبر. ذکر کرو، مجھے یاد کرو. واشکروا لی، اور فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو. اب شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ کھانا کھایا شکر الحمدللہ، پانی پیا شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے، شکر کی تعریف یہ ہے کہ تم اس وقت اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اور اللہ کے سامنے اس وقت تم شکر گزار سمجھے جاؤ گے جب تم اس کا ذکر کرو گے. تو سمجھ لیجئے کہ ذکر میں داخل ہونے کے لیے شکر جو ہے وہ آپ کا دروازہ ہے، کہ آپ اس دروازے سے داخل ہو کر اللہ رب العالمین کے اس ذکر میں داخل ہو جاؤ گے. لہذا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کثرت سے میرا ذکر کرو، صبح شام میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، تلاوت کرو، روزمرہ کی دعائیں پڑھو، بازار میں جانے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، یہ دعائیں پڑھو. اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھو، پھر ثابت ہوگا کہ تم میرے شکر گزار ہو. یہ منہ سے کہنے سے اور ڈکار لینے سے اور شکر الحمدللہ کہنے سے یہ تمہیں شکریہ کا حق ادا نہیں ہوگا. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نافرمانی نہیں کرنا، میری ناشکری نہیں کرنا، ہمیں ناشکرے لوگ پسند نہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ایمان والو، استعینوا، جب کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، مصیبت میں گر جاؤ، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کیا کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر آگے کچھ آزمائش کا ذکر آیا اسی سپارے میں، اور ایمان والا ہو، بندہ مومن ہو اور آزمائش نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا. بندے کے پاس ایمان کی حلاوت ہو، ایمان کی مٹھاس ہو، اور وہ آزمائش میں نہ گھرے، ایسا ممکن نہیں ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازمی تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف طاری کر دیں گے، دشمن کے خوف طاری کرنے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، فرمایا کہ تمہیں قحط کے اندر مبتلا کر کے بھی آزما سکتے ہیں، قحط سالی میں مبتلا کر کے بھوک کی شدت سے بھی ہم تمہیں آزما سکتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان سے بھی ہم تم کو آزما سکتے ہیں. یہ مال کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فصل تیار کھڑی ہے گندم کی، پنجاب کے ساتھی جانتے ہیں، یالہ باری ہوئی، تیز ترین بارش، گندم کی فصل برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. بارش زیادہ ہو جائے تب بھی فصل تباہ، اور بارش بالکل نہ ہو تب بھی فصل تباہ. ابھی جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، تیز ترین بارشیں چل رہی ہیں اور گندم کی فصل کھڑی تھی، یالہ باری ہو رہی ہے، تیز ترین بارشیں ہو رہی ہیں اور مسلسل گھنٹوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، فصل تباہ ہو گئی. گندم ونقص میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں، پھلوں کی کمی سے، جان والانف، فرمایا کہ ہم تمہیں جان کی کمی سے بھی آزمائیں گے. اولاد کا انتقال ہو جائے، ماں مر جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، ہم آزمائیں گے ضرور. لیکن ان تمام آزمائش میں، ان تمام وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان تمام آزمائش میں جو پورا اترتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم اس کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے 3 انعامات کا ذکر کیا ہے کہ جو صابرین ہیں نا، جو صبر کرنے والے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، ان پہ 3 انعامات کا اللہ نے ذکر کیا. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صلوات و رحمہ، رحمت اور ہدایت اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا کرے گا، ذکر کرنے والوں کو، شکر کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو. رحمت مل گئی، اللہ کے عذاب سے بچ گیا، رحمت آ گئی، عذاب سے بچ گیا. ہدایت مل گئی، ضلالت سے محفوظ ہو گیا، گمراہی سے بچ گیا. اور صلوات، صلوات کا مطلب کیا ہے؟ صلات کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے محبت و شفقت. مثال کے طور پہ ہماری بیٹی ہے، بیٹا ہے، چھوٹا ہے، رو رہا ہے، ماں کو پتا ہے کیوں رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، ماں نے آ کے فیڈر دے دی اس کو، وہ دودھ پی رہا ہے، اب وہ سکون میں ہے. یہ ماں کی رحمت ہے کہ ماں کو رحم آیا اور بچے کو اس نے
دودھ دے دیا، پلا دیا، بھوک اور پیاس جو اس کو لگی ہے اس کو وہ کم کر رہی ہے۔ اور اسی کو اگر ماں اٹھا کے محبت اور شفقت سے اپنے سینے سے لگا لے، محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لے، یہ رحمت اور شفقت دونوں مل کے از اکول ٹو صلوات بنتا ہے۔ فرمایا یہ صلوات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ بھی کرے گا اور تمہارے ساتھ شفقت کا برتاؤ، تمہیں اللہ کی قربت مل جائے گی۔ سمجھے صلوات کا مطلب؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمائے رحمت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، صلوات بھی ملے گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پوری جمی انسانیت اور کائنات سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ حلال طیب رزق کھایا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلا کرو، حلال رزق کھاؤ۔ حلال رزق کھاؤ گے جو اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے تو پھر تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن اگر تم نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا تو وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم حرام میں پڑے رہو، تمہاری کمائی بھی حرام ہو، تمہارا روٹی بھی حرام ہو، تمہارا ہر لقمہ، تو اس کی پیروی مت کرنا۔ پھر یا ایھا الناس کہہ کے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے پوری جمی انسانیت سے خطاب تھا، اب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ رب العزت نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات، تم لوگ کھاؤ پاکیزہ رزق، واشکر اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال نہیں کھاتا اس کی توحید کے اندر خلل ہے، اس کی توحید کے اندر نقص ہے۔ ایک انسان جو حلال کھاتا ہے وہ مواحد ہے، وہ اللہ پہ یقین، اعتماد اور بھروسہ کر کے کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حلال کھاتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کچھ سوالات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی اس کے اندر تمام مسائل بیان ہوئے ہیں اسی سپارے کے اندر، جو آپ بارہا علماء کرام سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں دے رہا ہوں۔ لیکن حج کے حوالے سے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، یہ جو حج کے جو مہینے ہیں وہ تمہیں پتہ ہونے چاہیے۔ وہ حج کے مہینے شوال ہے، ذی القعدہ ہے، پھر ذی الحجہ، وہ جو پہلی سے لے کے 10 تک کے ہوتے ہیں۔ تو تم نے اس حج کے اندر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی فسق کا کام نہیں کرنا، ولا جدال، اور نہ ہی کسی قسم کی تم نے کوئی لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے۔ یہ 3 کاموں سے ان حج کے اندر تم نے بچ کے رہنا ہے۔ اگر تم ان 3 کاموں میں بچ کے نہ رہے تو تمہارا حج ناقص ہے، اس میں نقص ہے۔ کیا؟ گناہ نہیں کرنا، فسق کا کام نہیں کرنا، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی تنازع، نہ کوئی فساد، یہ ان دنوں میں نہیں کرنا ہے۔ اگر کرو گے تو پھر تمہارا حج جو ہے وہ ناقص رہے گا، اس کے اندر نقص رہے گا۔ اور فرمایا کہ اپنے ساتھ جب حج پہ جایا کرو تو اپنے ساتھ زادرہ توشہ لے جایا کرو۔ پہلے لوگ اکثر آج بھی کچھ ایسے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بڑے متقی ہیں، ہمیں توشے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں زادرہ، کہ ہمارے اندر تو تقوی بڑا ہے، ہم تو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں۔ اللہ نے کہا لے جایا کرو، ضرورت پڑتی ہے۔ راستہ کیسے مکمل ہوگا بغیر زادے راہ کے؟ منزل تک کیسے پہنچو گے بغیر زادے راہ کے؟ یہاں سے اگر تمہیں حیدرآباد، لاہور بھی جانا ہو تو تمہیں کچھ رکھنا پڑتا ہے اپنے پاس کھانے پینے کے لیے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ بھیک مانگو گے، پھر لوگوں سے بولو کہ بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھلا دو، پیاس لگی ہے مجھے پلا دو، پیسے ختم ہو گئے مجھے پیسے دے دو۔ تو یہ تقوی اپنا اپنے پاس رکھو، زادے راہ لے لیا کرو۔ ہاں، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، وہ جو ہے، وہ جو راستہ ہے، وہ جو منزل ہے، وہ جو منزل ہے، قیامت کی منزل، جنت کی منزل، اعلیٰ اور بالا خانوں کی منزل، اس میں تمہارے یہ تقوی کام آئے گا۔ اس کے لیے اپنے ساتھ تقوی کو رکھو۔ باقی راستے کے اندر توشہ لے لیا کرو، زادے راہ لے لیا کرو۔ اگر ایسے متقی بنو گے تو وہاں جا کے پھر بھیک ہی مانگ رہے ہوگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک مقام پہ واللہ لا يحب الفساد، لوگوں فساد نہیں کیا کرو، تنازع نہیں کیا کرو، جھگڑا نہیں کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین فساد کو پسند
نہیں فرماتا ہے۔ پھر یہاں پہ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، تو ان سے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ زیادہ نہیں بتایا کہ کیا ہوگا، اس سے کیا ہو جاتا ہے، کیا نہیں ہو جاتا، فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ 7ویں سپارے کے اندر اس کی تفصیل آئے گی، بتائیں گے آپ کو کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ بس ان سے ابھی اتنا کہہ دیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ قُلِ الْعَفْوَ، جو زیادہ ہے نا ضرورت سے خرچ کر دو، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پھر یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان سے کہہ دو کہ ان یتیموں کی، ان یتامہ کے سر پہ دست شفقت تو رکھنا ہی ہے، لیکن ان کی اصلاح کے لیے بھی کام کرنے ہیں۔ ان کی اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے کپڑے وہ تو کرنا ہی ہے، روٹی کھانا نان و نفقہ اس کا انتظام تو کرنا ہے۔ اصلاح لہم خیر، ان کے اخلاق و کردار کے اوپر بھی تمہیں نظر ثانی کرنی ہے، ان کا اخلاق و کردار بھی بہتر بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ بس کھلایا پلایا پہنایا اب وہ جو چاہے کرتا رہے، وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے، نہیں، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح، ان کے اخلاق، ان کے کردار کے لیے بھی آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے انداز سے سمجھا دیا۔ پھر یہاں پہ کچھ فرمائے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، مشرکین مرد ہوں یا مشرکین عورتیں ہوں، فرمایا ان سے نکاح نہیں کرنا۔ پھر کچھ ایام کے بارے میں، مخصوص ایام کے بارے میں جو خواتین کے ہیں، فرمایا کہ اس حوالے سے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو قُلْ هُوَ أَذًى، ان سے کہہ دو یہ تکلیف دہ ہے، ان حالات میں، ان ایام میں اپنی عورتوں کے قریب مت جایا کرو۔ بلکہ اطباء کہتے ہیں کہ اگر ان ایام میں اور ان حالات میں اگر تم اپنی عورتوں کے قریب جا کے مباشرت کرو گے اور حمل ٹھہرتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوڑ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، وہ کوڑی کا مریض بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہوا اذن، یہ تکلیف دہ چیز ہے عورت کے لیے، اس لیے ذرا دور رہا کرو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، یہاں پہ تائب کا ذکر نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، بلکہ توابین کا ذکر کیا کہ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، بارہا توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم ان کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کو لائک کرتے ہیں کہ جو ہم سے بار بار معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور ہم پاکیزہ رہنے والے لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ دونوں کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہے، توبہ کا بھی، طہارت کا بھی۔ توبہ آپ کے باطن کو صاف کر رہی ہے، طہارت آپ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، وہ آپ کے ظاہر کو صاف کرے۔ فرمایا ہم توابین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم متطہرین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو توبہ سب سے زیادہ کیا کریں، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی قلیل ہے، اور بس اس کے بعد جو ہے کچھ طلاق کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر احکامات بیان کیے ہیں۔ وہ احکامات یقینی طور پہ آپ احباب کو لازمی سی بات ہے، طلاق کے حوالے سے تو ہم اہل حدیثوں میں سب سے بڑے مفتیان کرام ہم خود ہی ہوتے ہیں، بیٹھ کے فتوے دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ یاد رکھیے، ایک مجلس کے اندر چاہے آپ ایک دفعہ طلاق دیں یا آپ 1000 مرتبہ طلاق دیں، آپ 3 مرتبہ کہیں طلاق طلاق طلاق، یا آپ 3000 مرتبہ کہیں، ایک مجلس کی ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ رمضان کے احکامات اور مسائل بھی تھے جس کو میں نے نہیں چھیڑا ہے، کیونکہ یہ تقریباً ہی ہم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، اور ٹائم بھی ہم نے سوچا ہے کہ قلیل رکھیں گے۔ تو یہ دوسرا سپارہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور کل اللہ کے حکم سے اللہ نے زندگی دی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے صحت دی، تو تیسرا سپارہ اور اس کی مختصر سے ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔